بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام جہاد اکبر سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اس کائنات کا کھیل اپنی پہچان کے لیے سجایا۔ واضح حدیث قدسی میں اشارہ دیا گیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، لہٰذا میں نے بڑی محبت سے مخلوق کی تخلیق فرمائی۔ ناظرین، ہمیں قرآن پاک میں کلیئر ریفرنس ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب مخلوقات بنائیں تو ان مخلوقات کے سردار کے طور پر اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان کو تخلیق کیا۔ حضرت انسان کی تخلیق کا آپٹیمم اعلیٰ ترین مقصد یہ تھا کہ یہ انسان اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو اس دنیا پہ قائم کرے، اور وہ سسٹمز کہ جن کے تحت اللہ رب العزت انسان کو تزکیے کی مدارج سے لے جاتے ہوئے فلاح کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، وہ سسٹمز انسان اپنے ظاہر پر بھی امپلیمنٹ کرے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ ظاہر پہ امپلیمنٹ کرے گا تو اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ دراصل وہ سسٹمز باطن میں اس طرح رچ بس جائیں کہ جس کے بعد انسان کہلانے کا مستحق ہو سکے۔ ناظرین، اگر ہم مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں تو رفلی ہمیں 500 سال کا وہ سنہرا دور ملتا ہے مسلمانوں کا، تقریباً 700 عیسوی سے 1200 عیسوی تک، کہ جس کو مسلمانوں کا گولڈن ایج کہا جاتا ہے، اور اس میں مسلمانوں نے صنعت و حرفت میں، فنون لطیفہ میں، غرض یہ کہ دنیا کے ظاہر اور دنیا کے باطن دونوں میں بے مثال ترقی کی۔ اور اگر اس ترقی کی وجوہات کو چاک ڈاؤن کیا جائے تو اعلیٰ کردار، اخلاق حسنہ اور ظاہر کی عبادات کا باطن پہ منطبق ہونا، یہ خصوصیات ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہیں۔ اینڈ when the Muslims let go these all individual capacities, facilities جو اللہ نے انہیں دی تھیں، تو اس کے بعد مسلمانوں کی زبوں حالی کا ایک دور شروع ہوا، اور جو آج تک انفیکٹ جاری ہے، اور مسلمان اب اپنے آپ کو جس حال میں پاتے ہیں، اگر اس سے درستگی کی طرف جانا ہے تو پھر انہیں اللہ کا بنایا ہوا وہی نظام اڈاپٹ کرنا ہوگا کہ جس نظام کو اللہ نے بتانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک پیغمبران کا ایک سلسلہ قائم رکھا، اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ عبادات اور وہ ریچولز جو آپ ظاہر میں کرتے ہیں، دراصل ان کی بنیاد آپ کا باطن ہے۔ ناظرین، دین میں ظاہر اور باطن کے اس امتزاج کی ایک پوری فلسفی موجود ہے، اور ظاہری زندگی کی حرکات و سکنات کے ذریعے اپنے باطن کو پرتزکیہ کرنا، اپنے باطن کو نورانی کرنا، اور پھر اس باطن کے نور سے انٹرن اپنے ظاہر کو بہتر کرنا، اس فلسفی کا نام دینی اصطلاح میں جہاد ہے۔ کچھ لوگ شاید اس ٹرمینالوجی کو اس تناظر میں سن کے حیران ہو، کیونکہ جہاد کا لفظ جب عمومی طور پر آج مسلمان اور خاص طور پہ جب غیر مسلم مسلمانوں کے حوالے سے استعمال کرتے ہیں تو جہاد صرف جہاد بالسیف، لڑائی کی صورت میں نظر آتا ہے، قتال کی صورت میں نظر آتا ہے، حرب کی صورت میں، جنگ کی صورت میں، قتل و غارت کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں جہاد پہ بات کریں گے، اور وی وڈ ایکچولی ٹرائی ٹو ڈسٹنگوش کہ جہاد کی جو مختلف ٹائپس ہیں جو ہمیں دین بیان کر رہا ہے وہ کیا ہیں، اور اس میں جہاد بالسیف کس جگہ سٹینڈ کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک حدیث شریف پیش کرنا بہت ضروری ہے، جو سب سے زیادہ معتبر ذریعہ جو ہمیں ملتا ہے اس کی کوٹیشن کا، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، غوث پاک جن کو کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ ایک غزوے سے، جو کہ غزوہ تبوک بتایا جاتا ہے، واپس تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ ہم ایک چھوٹے جہاد سے، جہاد اصغر سے اب جہاد اکبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور ناظرین، جنگ سے آپ واپس آ رہے تھے، اس کو آپ نے جہاد اصغر کہا، اور اس کے بعد آپ اس پیس ٹائم زندگی میں جا رہے تھے جہاں زندگی میں ایک ایک لمحہ مسلمان نے اپنے نفس کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف، اپنی کم علمی کے خلاف، اپنی جہالت کے خلاف ایک ایک لمحہ زندہ شہید ہونے کا ثبوت دینا ہے، اور یہ وہ جہاد ہے جس کو جہاد اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ صوفیہ کی ٹرمینالوجی میں اس جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ وسیع موضوع ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے ممتاز اسکالرز تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف صحافی اور کالم نگار، کالم نویس جناب شاہ نواز فاروقی صاحب۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پی ایچ ڈی ان مائنڈ سائنسز ڈاکٹر عمران محمد صاحب،
اور تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ نائب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب. السلام علیکم. شاہ نواز صاحب، میں نے کافی بات کی، آپ اس ٹرمینالوجی کو، جہاد کی ٹرمینالوجی پہ کچھ اوپننگ سٹیٹمنٹس ہمیں کس انداز میں دیں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اور اس اشرف المخلوقات کی زندگی کے دو آسپیکٹس ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے. اور ہمیں جاننا چاہیے کہ جو جہاد کا تصور ہے، یہ تصور آتا کہاں سے ہے، اس کی لیجیٹیمیسی کیا ہے، اور اس کی ڈائمینشنز کیا کیا ممکن ہیں. ویری ٹرو. ٹھیک ہے. تو اس میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ انسان کی زندگی کے دو ڈائمینشنز ہیں، ایک اس کا باطنی رخ ہے، ایک اس کا ظاہری رخ ہے. اصول یہ ہے کہ یہ پوری کائنات اور اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. وہی ان کا خالق ہے، وہی ان کا مالک ہے، وہی ان کا رازق ہے. اصول یہ بنا کہ جب ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر اسی کا اصول، اسی کا حکم ہماری انفرادی، اجتماعی اور بین الاقوامی زندگی پر نافذ ہونا چاہیے. ٹھیک. اور اس اصول کی موجودگی سے ہم وہ اسٹیٹ حاصل کر سکتے ہیں جس کو آپ اسلام کہتے ہیں، یعنی پیس جس کو آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹرینکویلٹی، پیس. اسلام کی بنیادی ضرورت یہ ہے، بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انسان کے نفس کے اندر بھی امن ہو اور اس کے خارج میں بھی امن ہو. تو جہاد کا جو تصور ہے وہ جہاد بالنفس اور یعنی جہاد بالسیف، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا تصورات نہیں ہیں، یہ انٹرلنکڈ ہیں، یہ باہمی طور پر مربوط ہیں. یعنی انسان کا ظاہر انسان کے خارج پر باطن پر اثر انداز ہوتا ہے، اور انسان کا باطن اس کے خارج کو متاثر کرتا ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ یعنی جو یہ فتنہ اور فساد آپ اس وقت پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اس کا بنیادی سبب ہی یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کے اندر وہ خصوصیات پیدا کرنے میں ناکام ہے کہ جن کو آپ نفس کے تزکیے سے عبارت سمجھتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ ہمارا نفس مزکی نہیں ہے، تزکیہ یافتہ نہیں ہے، انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی. اس لیے اس پوری دنیا کے اندر یہ ایک فتنہ و فساد برپا ہے. ایک ڈائمنشن اس کا یہ ہے. دوسرا ڈائمنشن اس کا یہ ہے کہ جس طرح ہمارا باطن ہمارے ظاہر پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا ظاہر بھی ہمارے باطن کو متاثر کرتا ہے. اس لیے ہمارے خارج کے اندر بھی زندگی کی جتنی فارمز ہیں، انفرادی زندگی کی، اجتماعی زندگی کی یا بین الاقوامی زندگی کی، ان تمام فارمز کو اللہ تعالیٰ کی حکم کے تابع ہونا چاہیے تاکہ ہم ظاہری اور باطنی پیس کو اٹین کر سکیں. یہ بیسک کانسیپٹ ہے. اوکے. تو ہماری دشواری جس کا کہ آپ نے ذکر کیا ابھی، وہ یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ انہوں نے 200 سالہ زندگی، جو گزشتہ 200 سالہ زندگی ہے، وہ غلامی کے تحت بسر کی ہے. اور غلامی کے بارے میں اقبال نے ایک بہت بنیادی بات کہی ہے. اقبال نے کہا ہے کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. یعنی غلامی اتنی ہولناک چیز ہے کہ اس کا صرف پولیٹیکل یا اکنامک یا سوشل امپیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کے ضمیر کو بدل دیتی ہے، اس کے خوب و ناخوب کو بدل دیتی ہے. انسان کو اپنے اندر، جس طرح جو کہ مسلمانوں کا حال بن گیا ہے کہ جب ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر خرابیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور جب ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں خوبیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں غلامی نے ہمیں مبتلا کر دیا. اس غلامی کا یہ امپیکٹ ہوا کہ اسلام کی جامعیت کا جو تصور تھا وہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی حافظے سے محو ہو گیا. یعنی اسلام ایک ضابطۂ حیات کے طور پر ہماری انفرادی اور زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں موجود نہیں رہ گیا. چنانچہ اس سے یہ سارے نقائص اور یہ سارے مسائل جن کا کہ آپ ابھی حوالہ دے رہے تھے کہ نفس کے بارے میں، جہاد کے بارے میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، تو غلامی کے دور کے آغاز سے پہلے اس طرح کی کوئی کنٹروورسی ہے، اس طرح کا اس میں کنکارڈنس نہیں ہے. جی وہ ڈائیورٹ ہو گئی ہے. ہر آدمی نے اپنے ذوق کے حوالے سے وہ پکچر اپنا لی. کچھ کو وہ نظر آ رہی ہے، ذوق کے حوالے سے بھی اور تقاضے کے حوالے سے اور اپنے فہم کے حوالے سے. اچھا، یہ جو آپ نے تو اتنی اس کی وسیع اوپننگ دی ہے کہ یہی انفیکٹ ہمارا موضوع ہے گفتگو ہے. جتنی باتیں آپ نے کی اس پہ ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب کی طرف میں نفس کے حوالے سے جانا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ کی بات سے مجھے ایک اقبال کا پھر شعر اور بھی یاد آیا کہ جس میں انہوں نے ایک سلوشن کی طرف بھی نشاندہی کی تھی. کہتے ہیں کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو پوائنٹنگ ٹورڈز اے سولوشن ہے. تو یہ ذوق یقین کیا ہے، یہ میں نے نوٹ کر لیا. اس پہ بھی ہم آگے جا کے جب سولوشن کی طرف جا رہے ہوں گے تو ضرور بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، بڑی قرآن کی ٹرمینالوجی ہے نفس، اور جب قرآن نفس کو ڈیفائن کرتا ہے تو نفس امارہ کی بات ہوئی ہے، نفس لوامہ کی بات ہوئی ہے، نفس مطمئنہ کی بات ہوئی ہے.
پہلے تو نفس کو جو سائنٹیفک ڈائمنشن ہے اور خاص طور پہ جو آپ کا مائنڈ سائنسز کا ایریا ہے، نفس کیا ہے؟ کیونکہ امام غزالی سے لے کے آج تک لوگ اس کی مختلف توجیہات ضرور دیتے رہے ہیں، لیکن پرہیپس آج کے دور میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی ایک عام فہم توجیہ کی بھی ضرورت ہے جو سمجھ آ سکے۔ دیکھیں، ایک تو بڑا جو ہے وہ قرآن نے خود بھی اس کو ایکسپلین کر دیا جب اس نے کہا وہ نفسی و مسواہا فالہمہا فجورہا و تقواہا، تو میں نے یہ جو نفس کی قسم کہ میں نے خیر اور شر انسان کے اندر ودیت کر دیا ہے، بائی ڈیفالٹ جو ہے نا وہ بھیج دیا ہے، ٹھیک۔ فالہمہا فجورہا تقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور وہ ناکام و برباد ہوا جس نے اس کو پاک نہیں کیا۔ تو اب اگر ہم نفسیات کے پہلو سے دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کا ایک جسم ہے، اور وہ جسم جو گوشت پوشت کا ایک جسم نظر آ رہا ہے، یہ بیسکلی ایک جو انرجی کی فارم کے اندر ہے، توانائی کی فارم میں ہے، ٹھیک ہے۔ خیالات کے مجموعے کا نام انسان کا ایک جو ہے وہ جسم ہے، جو فارم ایک انٹینس فارم نظر آ رہی ہے۔ اس کے اندر ایک پیور انرجی ہے، الیکٹریکل انرجی ہے جس سے یہ جسم موو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ پیور انرجی جو ہے وہ خالق کائنات نے امر ربی اپنا حکم کہہ کے انسان کے اس جسم کے اندر وہ انرجی دے دی، اب جس سے انسان یہ چلے گا کن پھرے گا۔ فیکونی عمل ہے۔ ایگزیکٹ۔ اب اس انسان کے اندر ایک جسم موجود ہے جو کہ ایک فزیکل میٹر آ گیا، اور ایک الیکٹریکل انرجی بھی آ گئی جس سے اس نے جسم میں موو کرنا ہے۔ لیکن اس نے کرنا کیا ہے؟ وہ ایک صلاحیت ہے جو اس کے خیال اور اس کے عمل، اپنی خیالات کی بیس کے اوپر وہ جو عمل کرے گا وہ اس کی ایک صلاحیت ہے، اور یہی وہ صلاحیت ہے جو بیسکلی اس کا نفس ہے۔ انسان کے ٹھیک۔ خیالات اور اس کا جو عمل کی جو صلاحیت ہے، یہی اس کا جو ہے وہ اس کا عمل ہے۔ خیال اور عمل کی صلاحیت نفس ہے۔ خیال اور عمل کی جو صلاحیت ہے وہ نفس ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اس کا جسم زمین کے اندر رکھا رہتا ہے، اور جو روح جو الیکٹریکل انرجی آئی ہوتی ہے وہ بھی واپس عالم ارواح کے اندر چلی جاتی ہے۔ اچھا، وہ پیور فارم میں آتی ہے، پیور فارم میں جاتی ہے کیونکہ وہ امر ربی اور اللہ کا حکم ہے، تو وہ پیور ہے۔ اب وہ کیا چیز چلی گئی ہے جس کو ہم نے کہا کہ انسان مر گیا ہے؟ کیونکہ وہ ختم تو ہوتا نہیں ہے، وہ پھر وہی مٹی کے جو اس کے پارٹیکلز ہیں وہ دوبارہ مل جاتے ہیں، لیکن ختم ڈیکمپوزیشن ہو کے ایک کچھ اور سائیکلک بن پروسیس جاتے ہے، چل جاتے ہیں، لیکن وہی رہتے ہیں وہ، اور لیکن وہ بھی چلے انسان جاتے نہیں رہتا۔ ہیں۔ انسان نہیں رہتا۔ اب جب یہ کہا کہ انسان کیا ہے، نفس کیا ہے، تو یہ وہ صلاحیت ہے، یہ وہ صلاحیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب ڈائریکشنز دے کے بھیجا، یعنی اس کو خیر اور شر اس کے اندر ودیت کر دیا، اور اس کو ڈائریکشنز بھی بتا دیے، اس کو بائی ڈیفالٹ اس کو بتا دیے کہ انسان جو ہے وہ خیر پہ ہی پیدا ہوا ہے، انسان جو ہے وہ خیر پہ ہی پیدا ہوا ہے۔ اس کو تمیز سکھا دی کہ خیر اور شر کے ڈائریکشنز کیا ہیں، اور اس کا انجام اس کو بتا دیا، اور جہاں جہاں انسان کو ضرورت پیش آئی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے ان کو بھیجا، اور انسان کی تربیت جو ہے وہ کرتا رہا، اور پھر آخر نبی بھیجنے کے بعد اس نے کہا کہ اب میں نے یہ کمپلیٹ جو تمہیں انفارمیشن چاہیے تھی وہ میں نے تمہیں اب اتنی سمجھ دے دی ہے کہ اپنی اس سمجھ کی بیس کے اوپر تم اپنے فیصلے کر سکتے ہو، کیونکہ شریعت اب مکمل ہو چکی ہے۔ تو اب اس کو نفسیات کے لوگوں نے اس لیولز کی، جیسے آپ نے 3 لیولز کی جو آپ نے بات کی، تو ایک تو مطلب نفسیات کے اندر ان لوگوں نے جو دین اسلام سے باہر ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے ورک کیا کہ آخر یہ 3 سٹیجز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ تو انہوں نے جیسے نفسیات کے اندر یوز ہوتا ہے کہ اڈ ہے، ایگو ہے، سپر ایگو ہے، 3 لیولز ہیں۔ ایرسٹوٹل سے یہ بات شروع جی، ہوئی۔ انہوں نے کہا جی ذات ہے، اس کے بعد انا ہے، اور اس کے بعد ضمیر ہے، لیکن وہ کیونکہ اس کا حل پیش نہیں کر رہے تو وہ ضمیر اس لیول پہ آ کے رک جاتا ہے۔ جیسے ایک بڑی اچھی ایک صاحب نے بات لکھی تھی، انہوں نے کہا کہ ضمیر جو ہے وہ گناہ سے تو نہیں روکتا لیکن گناہ کا مزہ کرکرا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نان مسلمز کے جو 3 لیولز تھے یہ اسی لیول تک ہی ہیں، یہ اسی لیول تک ہی ہے کہ یہ وہ ان کو اس گناہ سے کیونکہ روک بھی نہیں رہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیول گناہ کا مزہ وہ نہیں چاہتے کہ کرکرا ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے جو اور ہمارا جو جس نفس کی طرف آپ نے جو ہے نا اشارہ کیا، جب اس کو اور فردر ہم جو ہے نا وہ ایکسپلور کریں گے، تو ہے یہ کہ جب ہم نے جہاد کی بات کی رائٹ، تو اس کا روٹ مطلب ہے اسٹرگل، جد و جہد، اسٹرگل، اسٹرائیو، اچھا اسٹرگل فار دا بیسٹ، ٹھیک ہے، بہتری کی جانب، جد و جہد بہتری کی جانب۔ اب بہتری کی جانب کون سی بہتری؟ جو میں سمجھ رہا ہوں میرے لیے بہتر ہے، یا جو خالق کائنات نے حتمی طور پر بتا دیا کہ بہتر ہے؟ اس میں تو کوئی اف دین بٹ ہے نہیں۔ ٹھیک، اس نے کلیئر ایک راستہ انبیاء کرام کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے آپ کو پہنچا دیا کہ جناب یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، ڈیوائن پروویڈنس موجود ہے، آپ کے پاس موجود نہیں مان رہے ہے۔ تو نہ اب مان۔ آپ جو ہے نا نہیں مانے۔ اب وہ ہر وہ شخص جو اپنی بہتری کے لیے اپنی کسی اینگل کی طرف نکل گیا ہے، اس سے ڈائیورٹ ہو کے وہ بھٹک رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بیسکلی جو ہے وہ بھٹک رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے،
اور اس لیول کے اوپر جو ہے نا وہ جا کے کرنا ہے. وہی اسٹرگل فار دا بیسٹ ہے, وہی اسٹرائیو فار دا بیسٹ ہے, وہی جہاد بن اس نفس پہ آؤں گا کیونکہ یہاں پہ پھر یہ نقطہ بھی واضح کرنا ضروری ہے ہمیں کہ بھٹکاوا نفس کی وجہ سے, یعنی یہ نفس اور بھٹکاوے کی جو ریلیشن ہے, کیونکہ نارملی نفس کو شیطان سے ریلیٹ کر دیا جاتا ہے ون فارم, ون آف دا فارم, بٹ اٹ از اونلی ون فارم. اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. میں چاہوں گا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب شامل ہوں گفتگو میں. حافظ صاحب جب بات کر رہے تھے شاہ نواز صاحب, تو ایک ان کا میں نے پوائنٹ یہاں نوٹ کیا, جب ہم خارجی عناصر کی بات کرتے ہیں, اب یہ ایک جنرل بات ہوئی, ایک اب ہم نے نفس کی بات کی, اور اب اس سے ہم جہاد بن نفس کو سمجھیں گے. لیکن جب ہم اپنے نفس سے باہر, اپنے جسم سے باہر خارج کی بات کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ارد گرد انتشار ہے تو بینگ اے مسلم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرائمریلی یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس انتشار کو کم کرنے میں جو میرا رول ہو سکتا ہے وہ ادا کروں ممکنہ طور پہ. اور اس کی اگر یہ رول میں کلیکٹیولی کسی ڈیوائن پروویڈنس کے تحت اور کسی خاص موقع پر ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں من حیث القوم, تو شاید اس کو میں پھر جہاد اس وقت کہہ سکوں. یہ اس رول کو کب جہاد کہا جائے گا اور کب یہ پرسنل خواہش یا شورش ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ظاہر ہے کہ یہ اصطلاحات تو دین کی ہیں, قرآن پاک کی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی چیزیں ہیں, اور بات اتنی مشکل نہیں ہے. میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں شاہ نواز صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا ہے تو اس کی تخلیق کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی ایک آزادی دی گئی, ٹھیک ہے, اور وہ پورا مکالمہ قرآن پاک میں کئی بار آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما کر ابلیس سے کہا تھا کہ تم سجدہ کرو, اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور وہ اپنے کبر کے اندر مبتلا ہوا تھا. اچھا, اس نے صرف انکار نہیں کیا تھا بلکہ اس نے تکبر یہ کیا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں, اور جو آدم ہے تو آپ نے مٹی سے بنایا اور اپنی روح پھونک دی ہے, تو میں آگ مٹی کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹا کر دیا تھا, ذلیل کر دیا تھا, اس کے تکبر کے نتیجے میں اس کو راندہ درگاہ کیا. اس نے پھر کہا کہ میں اب بھٹکاؤں گا. میں آپ کو بے موقع انٹرپٹ کر رہا ہوں, کوئی ایک میرے خیال میں کیونکہ نیوز چینل ایک بریکنگ نیوز ہے ہمارے پاس, تو وہ دکھانی ہے ناظرین کو, اس کے بعد ہم اپنے ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے.